السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز معزز دینی بھائیوں، یہ شعبان معظم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے یہاں پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی رحمتیں ہیں اس مہینے کے اندر، اللہ رب العالمین کی بڑی کریمی ہیں، رحمتیں ہیں۔ لیکن اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کبھی افطار نہیں کریں گے، کسی مہینے میں اتنے آپ نے نفلی روزے نہیں رکھے جتنے اس مہینے میں کثرت سے رکھے۔ لیکن امت کے لیے نصف جب یہ مہینہ گزر جائے آدھا، تو اس سے پہلے روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ان بر صغیر کے ملکوں میں اس مہینے کے اندر بہت غلو کیا ہوا ہے، لوگوں نے غلو کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر لوگوں نے بدعتیں گھڑ لی ہیں اپنی طرف سے، کچھ موضوع ضعیف روایتوں کو لے کر گھڑ لی ہیں۔ شعبان کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو ترمذی کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں آپ قبرستان گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا آپ کا بستر خالی ہے، اور آپ مدینہ کے قبرستان گئے مغفرت کے لیے۔ تو یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، بہت کمزور ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں، ھذا حدیث غریب، ضعیف حدیث، یہ حدیث بہت کمزور ہے، غریب ہے، ضعیف روایت ہے۔ اس کے اپوزٹ ایک روایت اور آتی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، اما ایسا فرماتی ہے میں نے دیکھا آپ بستر پر نہیں تھے، آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں نے دیکھا، میں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے گئی تو اللہ کے رسول جا کر وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ نے 3 بار، صحیح مسلم شریف کہتی 3 بار آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ جیسے اللہ کے رسول وہاں سے پلٹے ہیں، تو اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ
واپس دوڑتی ہوئی آگے 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 اللہ کے رسول سے پہلے آ کے بستر پر لیٹ گئی، اور بستر آپ کی سانس پھول رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کیا بات ہے، کیا تم مجھ پہ شک کرتے ہو؟ میں محمد الرسول اللہ کسی کے ساتھ انصافی، جبکہ باری تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی، میں کسی کے ساتھ نا انصافی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو انصاف عدل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ عدل یہ ہے میں تمام بیویوں میں برابری کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا قبرستان جانے کے لیے، تو میں گیا، وہاں کے جو شہداء تھے ان کے لیے میں نے مغفرت کی دعا کی، اللہ نے مجھے حکم دیا۔ تو وہاں سے ہی آپ کی بیماری اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ حدیث یعنی بیماری کی سر کے درد سے آپ کی بیماری شروع ہوئی۔ اما ایسا فرماتی میرے سر میں درد، یہ حدیث صحیح روایت ہے، لیکن یہ حدیث شعبان میں نہیں ہے، یہ واقعہ شعبان کا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب کا واقعہ ہے۔ یہ وہاں سے اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس مہینے میں نہیں گئے، بلکہ اس میں آپ ربیع الاول میں گئے، اور 13 یا 14 دن آپ بیمار رہے اس میں، اسی بیماری میں، اور اسی بیماری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اب یہاں پر لوگوں نے ضعیف حدیث کو لے کر شعبان کے تعلق، ایک ضعیف حدیث ہے، اور شعبان کے تعلق سے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی سخت قسم کی ضعیف روایت ہے۔ 15 شعبان کے تعلق سے جو روزے کی روایت آتی ہے وہ بھی ضعیف ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اس مہینے کا وہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس مہینے میں عبادت کی رات بنا لینا، چراغاں کرنا، قبرستانوں میں جانا، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح اور موضوع روایت ہے، اور کثرت سے ضعیف روایتیں آئی، کثرت سے۔ تو بعض علماء، بعض اہل بدعت، یہ کہہ لیجئے کہ کثرت سے جب روایتیں آتی ہیں تو وہ حسن ہو جاتی ہیں، کثرت سے جو روایتیں آتی ہیں وہ حسن ہو جاتی ہیں، یعنی ایک جھوٹ ہے، ایک ضعیف کمزور روایت اگر وہ کثرت سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ حسن درجے کی ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ہی بے بنیاد بات ہے، بے بنیاد، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں یہاں مثال دوں، میں روز جھوٹ بولتا ہوں، روزانہ جھوٹ بولوں میں، اور ان سارے جھوٹوں کو ملا کر ایک سچ بن سکتا ہے؟ یہ اتنی بے بنیاد بات ہے، ساری جھوٹی ضعیف کمزور روایتوں کو ملا کر کہتے ہی حدیث حسن درجے کی پہنچ جاتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں اگر میں روز جھوٹ بولتا ہوں 10 15 20 اور سارے جھوٹوں کو اکٹھا کر کے میں کہنے لگوں یہ ایک سچ بن گیا ہے، بتائیے سچ بنے گا؟ یہ غلادت تو بنے گی لیکن سچ نہیں بنے گا۔ تو یہ بے بنیاد بات ہے، ضعیف حدیثوں کو لے کر یہ کہنا کہ کثرت سے روایتیں آئی ہیں تو یہ حسن ہو جاتی، بے بنیاد بات، بالکل عقل دانی ختم ہے، لوگوں کی عقل دانی پتہ نہیں کیا کیسی عقل ہے، استعمال نہیں کرتے عقل، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر اس مہینے کے اندر ایک عبادت کو شمار کیا گیا، عبادت کو شمار کیا گیا ایک چیز کو لے کر، جو وہ روایت ہے کوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمانی دنیا سے، آپ نیچے والے آسمان پہ اللہ رب العالمین آتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرانے والا اس کی میں مغفرت کر دوں۔ تو یہ روایت شعبان کے تعلق سے نہیں، بلکہ یہ روایت ہر روز اللہ رب العالمین کہتا ہے، ہر روز، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ شعبان کے لیے نہیں، یہ ہر روز کے لیے روایت ہے،
اس کو لا کے فٹ کر دیا گیا صابان میں. یہ بالکل بے بنیاد بات، اور اس کا دین سے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ہمارے ان لوگوں نے، ہمارے جو یہ بعض ہمارے دینی علماء ہیں جو آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، انہوں نے یہ چیز فروغ دی ہے. ضعیف حدیثوں کو اٹھا اٹھا کر اس سے ایک چوچو کا مربع بنا دیا، جیسے اکبر نے بنایا دین الہی. کچھ ہندوازم سے لیا، کچھ عیسائیت سے لیا، کچھ یہودیت سے لیا، کچھ پارسیوں سے لیا، کچھ کہیں سے، یعنی چوچو کا مربع بنا دیا. ایسے ہی انہوں نے کچھ روایتیں ادھر سے لی، کچھ ادھر سے لی، کچھ ادھر سے لی، موضوع جھوٹی ملا کر اس کو ایک حسن روایت بنا دیا انہوں نے، جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر دوسرے، اس مہینے میں عبادت کی رات شمار کر دیا گیا. کپڑے نئے نئے اچھے اچھے کپڑے پہننا، چراغا کرنا، عورتیں میک اپ کر کر کے حلوے بانٹنے جاتی ہیں گلیوں میں. اللہ سمجھ دے انہیں. کہاں اللہ کے رسول کے صحابہ نے یہ عمل کیا؟ نہیں کیا. اللہ کے رسول نے حکم دیا؟ نہیں دیا، کہیں نہیں دیا. اگر ہے تو وہ اسرائیلی روایتیں، جھوٹی پوٹی روایتیں اٹھا اٹھا کے لوگوں نے پیش کر دی، اور کہہ دیا کہ حسن، زیادہ روایتیں حسن ہو جاتی ہیں. بالکل بے بنیاد جھوٹ بات ہے. 100 جھوٹوں کو ایک ساتھ ملا لو اور ان کو ملا کے پھر کہو یہ ایک سچ بن گیا. سچ بنے گا یہ؟ اللہ نہیں جاننا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جو بات میں نے نہیں کہی ہو، لوگ اس کو اپنی طرف سے کہیں، اپنی طرف سے اس کو کہیں، میرے اوپر میری طرف منسوب کریں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں. جہنم بنا لیں اپنا ٹھکانہ. کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے. اب یہ بات ضعیف روایت، قیامت کے دن اگر یہ جھوٹ نکل گئی ساری روایتیں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے میرے نبی پر جھوٹ باندھا، تم نے میرے نبی پر بہتان بازی کی، چلو جہنم کے اندر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے لائے ہوئے دین کے اندر کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، باطل ہے. وہ باطل ہے، اور یقیناً باطل ہے. اگر وہ روایت ضعیف ہے اور جھوٹ نکل گئی تو کیا کریں گے؟ اگر سچ نکل گئی تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، کیوں؟ فرض یا واجب نہیں ہے. ٹھیک، اس لیے ہم ضعیف حدیث کو حدیث سمجھتے نہیں، بلکہ اس حدیث پہ عمل کرنے کو منع کرتے ہیں. کہیں اللہ کے دن، قیامت کے دن تمہاری گرفت نہ ہو جائے، اللہ کے تم جہنم میں نہ چلے جاؤ اللہ کے رسول میں بہتان لگا کر. اگر آپ نے صحیح نکل گیا تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا، لیکن وہ اگر جھوٹ ہوا تو رب کعبہ کی قسم جہنم میں جائیں گے. تو جہنم سے ہماری بات فرمائے. پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. ایک قرآن کریم کی جو آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تمہیں کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. خیر والی رات، خیر من الف شہر. اس رات میں جبرائیل امین نازل ہوتے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر سر کام کو انجام دیتے ہیں. سراسر سلامتی والی رات ہے. سلامتی والی رات، روح الامین اترتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. روح الامین سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. ہر سر کام کو انجام دیتے ہیں اور وہ طلوع فجر تک رہتے ہیں. جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ دیکھو، غور کرو، یہ قرآن کب نازل ہوا؟ لوگ اس کو سبق قدر بھی کہتے ہیں. کب نازل ہوا ہے قرآن؟
کب نازل ہوا؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. لیلۃ القدر جو ہے اور رمضان والی رات ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو. وہ جاگنے والی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، وہ شعبان میں نہیں بلکہ وہ رمضان میں ہے. یہ بالکل بے بنیاد بات لوگوں نے گھڑی ہے، قرآن کے بالکل اپوزٹ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ کب ہوتی رات؟ شعبان میں، رمضان میں؟ کب ہوتا؟ کب ہوا قرآن نازل کب ہوا؟ لوح محفوظ سے اللہ نے آسمانی دنیا پہ قرآن کو نازل کب کیا؟ لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے. 21 23 25 27 29 دن تاک راتوں میں تلاش کرو. تو آج قرآن کے خلاف مذاق، قرآن کا مذاق اڑا دیا گیا. لوگوں کو جگوا رہے ہیں، جاگو، قرآن پڑھو، یہ کرو وہ کرو. لوگ مسجدوں میں ہنگامے، اجتماعیت، جبکہ بالکل درست نہیں ہے. یہ عمل باطل ہے، یہ عمل باطل ہے. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو بدعتی جو ہے، جو بدعت کو گھڑتا ہے، وہ رسول اللہ کے دین کو انکمپلیٹ سمجھتا ہے. تو میرے بھائیو، شک والے شبہ والے عمل نہ کرو، وہ عمل کرو جو کلیئر ہیں. یہ قرآن نازل ہوا رمضان میں، تو رمضان میں ہی یقیناً وہ رات ہوگی. شعبان میں کہاں سے آ گئی؟ تو ان لوگوں سے پوچھو، میرے بھائیوں، ان سے پوچھو، تحقیق کرو. یہ تم جو بیان کر رہے ہو، یہ تو قرآن تو رمضان میں نازل ہوا، یہ کہاں لا کے فٹ کر رہے ہو تم؟ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. اور جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ کے جھوٹوں پر، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، رسول اللہ پر جھوٹ باندھے. تو میرے بھائیوں، دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے، اور صحیح روایت پر، صحیح حدیث کے مطابق عمل کرو. مگر ایسا نہیں کرو گے تو میرے بھائیوں، اللہ کی بڑی سخت پکڑ ہے. ان بطش ربک لشدید. تو یہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے رمضان میں ہوا، شعبان میں نہیں ہوا. شعبان میں صرف 2 کام کرنے کا حکم ہے ثابت اللہ کے رسول سے. ایک تو یہ کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. 3 دن ہیں، سوموار، جمعرات اور یہ مہینہ شعبان کا. پورے سال کے اعمال اس مہینے میں پیش کر دیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہاں ہے بھائی؟ راتوں جاگو، قبرستان میں ڈنڈیاں مارو، قرآن پڑھو کا اعمال تم نے جو کر لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جاگنا، یہ کہاں سے لائے اٹھا کے؟ یہ سب رہبانیت ہے. رہبانیت، اللہ تعالیٰ احبار اور رہبان کو قبول نہیں کرتا. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سارے علماء مشائخ لوگوں کا مال کھاتے ہیں حرام طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اب یہ حرام طریقے سے کیسے مال کھاتے ہیں؟ لوگ عبادت کرو، حلوے بناؤ، بریانی بناؤ، چنے کے حلوے، سوجی کے حلوے، جلیبیاں، مٹھائیاں بانٹو ہمارا، تاکہ ہمارا جہنم بھرے، ہمارا شکم بھر سکے. یہ مولویوں نے کہا یہ تم گھر دو، ہمارا تو پیٹ بھرتا رہے گا کم سے کم. یہ ہے اصل چیز. تو کھانے پینے کے پیچھے لگے رہے ہیں لوگ. ہمارے جتنے بھی تہوار آتے ہیں سب دن میں ہوتے ہیں. اللہ نے 2 تہوار ہمارے بنائے، عید الاضحیٰ، عید الفطر. اور تیسرا ہمارا تہوار ہے ہفتے جو ہفتے میں آتا ہے، جمعہ. یہ ہمارا تہوار ہے. لیکن جشن منانے کا حکم 2 ہی تہواروں کا دیا اللہ نے، ایک عید اور ایک بقرعید. اور تیسرے تہوار میں جشن نہیں ہے. اور کوئی تہوار ہے بھی نہیں. ہم نے کسی نے محرم کا تہوار بنایا، کسی نے رجب کا تہوار بنا دیا، کسی نے کنڈیر، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. یہ بالکل اللہ کے رسول کے خلاف باتیں ہیں. اور قیامت کے دن اللہ کے رسول کو اور اللہ کو جواب دینا ہوگا. مسلمانوں، میں نے یہ دین نازل نہیں کیا، میں نے دین وہ نازل کیا، اپنے نبی کو میں نے نمونہ بنا کر بھیجا. تمہیں سارے کام اس نمونے کے مطابق کرنے ہیں.
میرے نبی نے پیدا ہونے سے لے کے قبر میں دفن ہونے تک کے مسائل سمجھا دیے، تو اٹھا کے ضعیف حدیثوں کو موضوع روایتوں ان سے دین بنا دیا، یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں عبادت کریے، آپ کون منع کرتا؟ آپ روز عبادت کرتے ہیں تو کریے، اس دن بھی کریے، شعبان میں بھی کریے عبادت، ہر روز کریں، 15 کو کریں، 14 کو کریں، جب کرتے رہیں عبادت کے، اگر کرتے چلے آ رہے ہیں تو عبادت کرتے رہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن یہ مخصوص دن کر لینا، 15 شعبان کو، 14 شعبان کو رات کو سب بیداری کرنا، رات گزارنا، جاگنا، یہ کہاں سے آیا؟ اس شیعوں نے اس کو، رافضیوں نے اس کو گڑھا ہے، یہ تبرہ کرتے ہیں لوگ۔ اور یہ ہمارے سنی اہل سنت والجماعت کے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، انہوں نے اس کو رائج کر لیا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں، ہم روز جاگیں، عبادت کریں، کوئی نہیں منع کرے گا، لیکن یہ دن مخصوص کرنا کہ آج ہی عبادت کا دن ہے، اس آیت کو لا کے آج ہی فٹ کر دو، نہیں، بلکہ ہر روز کے لیے ہے، وہ ہر روز کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ اس آیت کو ہر روز کے لیے ہے، وہ حدیث ہر روز کے لیے ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے والے آسمان پر آتا ہے، اوپر سے نیچے والے آسمان پہ آتا، کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت کروانے والا اس کی مغفرت کر دوں۔ تو ہر روز کا کام ہے، روز کا۔ تو آپ عبادت کریں، اس مہینے میں بھی کریں، روز کریں، 15 شعبان کو بھی کریں، لیکن اس کو مخصوص نہ کریں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں آج شب برات ہے، سب معنی رات، برات کس بلا کا نام ہے؟ برات کیا ہے؟ سب بیداری ظاہر کرنا، نفرت کرنا۔ شب برات کا معنی ہے، سورہ برات نہیں پڑھی، سورہ توبہ جسے کہتے ہیں۔ کس چیز سے نفرت کر رہے ہو میرے بھائیو؟ اللہ نے فرمایا میں اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اعلان برات ہے، ہم برات کرتے ہیں ان مشرکوں سے، ان مشرکوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں آج کے بعد۔ تمہارا کس سے تعلق نہیں بھائی؟ کس لیے آپ جاگ رہے ہو؟ کس کے لیے کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو صحیح دین کو مانو، صحیح حدیث پہ عمل کرو، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، اور قرآن کو یہ نہیں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی آیت اٹھا کے کہاں لا کے فٹ کر دی، رمضان والی آیت ہے یہاں لا کے فٹ کر دی شعبان میں۔ اللہ ان کو صحیح سمجھ دینے، ہدایت دینے مولویوں کو، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ تو میرے بھائیو صحیح دین کی طرف آؤ، روشنی کی طرف آؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور شیطان جو ہوتے ہیں انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روشنی کی طرف لا رہا، اندھیروں سے نکال رہا روشنی کی طرف، اور ان کے شیطان جو ہیں، ان کے شیطان اولیاء جو ہیں، وہ ان کو روشنی سے وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بھاگے؟ تو میرے بھائیو صحیح سمجھ، صحیح دین کو سیکھو، صحیح حدیثوں پہ عمل کرو، اللہ کے قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، آپ کو سارا دین مل جائے گا۔ لیکن جب تک آپ بت بنے بیٹھے رہو گے نا، اور اپنے پورے دین کی بنیاد علماء کے ذمہ ڈال دی نا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا جہنم میں، جب چہرے الٹے پلٹے جائیں گے نا، پھر کہو گے اے اللہ تعالیٰ ہم اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اللہ نے دونا عذاب دے۔ لیکن پھر کچھ نہیں بنتا ہے، پھر کچھ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیو صحیح دین کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔